السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ قومی دارالحکومت دہلی سمیت شمالی ہندوستان میں سردی کے حالات بدستور جاری ہے۔ دہلی کے کچھ علاقوں میں آج یعنی ہفتے کی صبح ہلکی سی بارش بھی ہوئی ہے۔ محکمہ موسمیات نے 2 جنوری کو دہلی، اتر پردیش، ہریانہ سمیت متعدد ریاستوں کے بیشتر علاقوں میں بارش کی پیشن گوئی کی ہے۔ NDMK کے مطابق ریواڑی، گروگرام، سونی پت، متھرا، پانی پت، کرنال، شاملی، سہارنپور، باغپت میں شام تک بارش ہو سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات کی پیشن گوئی کے مطابق 2 سے 5 جنوری تک دہلی میں ہلکی سے اعتدال پسند بارش کا امکان ہے، جس کی وجہ سے سردی پھیلنے میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ آج کسان تحریک کا 38واں دن ہے۔ شدید سردی کے درمیان کسان اپنے مطالبات پر قائم ہیں۔ سنگھو بارڈر، ٹوکاڑی بارڈر پر کسانوں کا مظاہرہ جاری ہے۔ اس سے قبل کسان اور حکومت کے مابین مذاکرات کے 7ویں دور میں مکمل حل نہیں مل سکا، لیکن تنازع کے 2 امور پر اتفاق رائے ہوا ہے۔ اب اگلی ملاقات 4 جنوری کو کسانوں اور حکومت کے مابین ہے۔ امید کی جا رہی ہے کہ اس دن تعطل ختم ہو سکتا ہے۔ وزیر زراعت نریندر تومر نے کہا کہ انہیں یقین ہے کہ 4 جنوری کو اس کے مثبت نتائج برآمد ہوں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے جھارکھنڈ کے رانچی سمیت ملک کے 6 شہروں میں لائٹ ہاؤس منصوبے کا آن لائن سنگ بنیاد رکھا۔ اس موقع پر اپنے خطاب میں مودی نے کہا کہ لائٹ ہاؤس پروجیکٹس پر عصری ٹیکنالوجی سے عمل کیا جا رہا ہے، جو کہ ملک میں مکانات کی تعمیر کے شعبے کو ایک نئی سمت دے گا اور امداد باہمی کو مزید مضبوط بنائے گا۔ اس پروگرام کے تحت 12 مہینوں میں 6 شہروں میں 1000 مکانات تعمیر کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ غریبوں اور متوسط طبقے کے لیے مکانات کی تعمیر ان کی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ لوگ اپنے ذاتی مکان کا خواب دیکھتے ہیں، لیکن ان کا یہ خواب مختلف رکاوٹوں کی جانب سے پورا نہیں ہوتا۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی حکومت نے مکانات کی تعمیر کے لیے حاصل کیے جانے والے قرض کے شرح سود میں کمی اور غریبوں کے لیے مکانات کی تعمیر کا ایک نیا سلسلہ شروع کیا۔ ساتھیوں، شہر میں رہنے والے غریب ہوں یا پھر مدھم ورگ کے، ان سب سے اور ان سب کا ایک سب سے بڑا سپنا کیا ہوتا ہے؟ ہر کسی کا سپنا ہوتا ہے اپنا گھر۔ کسی کو بھی پوچھے، اس کے من میں ہوتا ہے بھائی یہ گھر بنا لے، بچوں کو زندگی اچھی چلی جائے گی۔ وہ گھر جس میں ان کی خوشیاں جڑی ہوتی ہیں، سکھ دکھ جڑے ہوتے ہیں، بچوں کی پرورش جڑی ہوتی ہے، مشکل کے سمے ایک گارنٹی بھی جڑی ہوتی ہے کہ چلو کچھ نہیں ہے تو یہ اپنا گھر تو ہے ہی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اتر پردیش کی یوگی حکومت کے پاس مسلمانوں کے خلاف فضول مقدمات درج کرنے اور انہیں ہراساں کرتے ہوئے وقت برباد کرنے کے سوا کوئی کام نہیں رہ گیا ہے۔ گاؤں کشی ہو یا لو جہاد، ڈاکٹر کفیل پر ریاستی حکومت کو بدنام کرنے، مدرسوں کو نقصان پہنچانے، مقامات اور مشہور تعمیرات کے مسلم نام بدلنے جیسے کئی فضول کاموں میں چیف منسٹر یوگی آدتیہ ناتھ کا نظم و نسق سرگرم رہا ہے۔ اب اسی کڑی کا ایک تازہ معاملہ سامنے آیا ہے، جس میں اتر پردیش حکومت نے 65 سالہ پاکستانی نژاد خاتون بانو بیگم کے خلاف FIR درج کرتے ہوئے تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ ضلع ایٹا کے ایک بلاک کی عبوری سرپنچ خاتون کے خلاف آخر کس بات کی تحقیقات ہوگی؟ کراچی سے تعلق رکھنے والی بانو بیگم تقریباً 40 سال قبل ایٹا کے جلسر بلاک آئی تھی اور مقامی شخص اختر علی سے ان کی شادی ہوئی۔ 4 دفعہ بعد مقامی افراد کی شکایت پر حکام نے فوری طور پر بانو بیگم کو عبوری سرپنچ کے عہدے سے ہٹا دیا۔ معلوم ہوا ہے کہ بانو بیگم نے شہریت حاصل کرنے کی کئی بار کوشش کی، آخر کار انہوں نے آدھار کارڈ اور دیگر دستاویز حاصل کر لیے۔ جموں کشمیر سری نگر کے لاوا پورہ انکاؤنٹر کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہوئے آج سری نگر کے کئی علاقوں میں ہڑتال کی گئی۔ کسی بھی سیاسی علیحدگی پسند جماعت کی طرف سے کوئی ہڑتال کی اپیل کے بغیر ہی سری نگر کی سول لائنز اور شہر خاص کے کئی علاقوں میں آج ہڑتال ہوتے رہی۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق بازاروں میں تمام دکانیں بند رہیں، تاہم سڑکوں پر پبلک و پرائیویٹ ٹرانسپورٹ کی نقل و حمل جاری رہی۔ مرکزی حکومت نے تمام لوگوں کو متنبہ کیا ہے کہ آدھار کارڈ نمبر، 1 ٹائم پاس ورڈ اور بینک کھاتے کی تفصیلات وغیرہ کسی بھی اجنبی کو نہ بتائیں، کیونکہ ان کے ذریعے ہائی ٹیک دھوکے باز لوگوں کی رقم لوٹ رہے ہیں۔ اتر پردیش میں محکمہ صحت نے عوام کو چوکس کیا ہے کہ اس طرح کے دھوکے باز کووڈ-19 کے تدارک کے لیے ویکسین لینے کے رجسٹریشن کا بہانہ بنا کر ان سے آدھار کارڈ نمبر اور دیگر معلومات حاصل کر رہے ہیں۔ کئی بھولے بھالے لوگ جھانسے میں آ چکے ہیں۔ چیف منسٹر مہاراشٹر ادھو ٹھاکرے نے ممبئی پولیس کی ستائش کی اور کہا کہ کوئی بھی ممبئی پولیس کی کارکردگی اور افادیت پر سوال نہیں کر سکتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ کسی کو بھی ممبئی پولیس کی امیج متاثر کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔
چیف منسٹر نے کہا کہ کورونا وائرس کی وبا کے دوران ممبئی پولیس نے مثالی خدمات انجام دی ہے تاکہ عام آدمی کی سلامتی اور تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے۔ ادھو ٹھاکرے ممبئی پولیس کمشنر کے دفتر میں منعقدہ ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ اس تقریب میں عوام کو وہ ساز و سامان واپس کیا گیا جو چوری کر لیا گیا تھا۔ چیف منسٹر نے کہا کہ ممبئی پولیس کی کامیابیوں کی کوئی حد نہیں ہے اور ممبئی میں پولیس کی تاریخ 150 سال قدیم ہے۔ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھت جمعہ 1 جنوری 16 جمادی اول سے نمازیوں کے لیے کھول دی گئی ہے۔ عرب میڈیا نے بتایا کہ اب فجر، مغرب اور عشاء کی نمازیں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھت پر بھی ادا کی جائیں گی۔ یہ فیصلہ مسجد نبی کو آنے والے مصلیوں کی بڑھتی تعداد کے پیش نظر کیا گیا ہے۔ انتظامیہ نے بتایا کہ کورونا وائرس سے بچنے کے لیے تمام احتیاطی تدابیر اختیار کی جا رہی ہے۔ انتظامیہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ترجمان جمان نے کہا کہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آنے والے مصلیان احتیاطی تدابیر کے تحت چھوٹے بچوں کو اپنے ساتھ نہ لائیں۔ ایرانی صدر حسن روحانی نے امریکہ کے سبکدوش ہونے والے صدر ڈونالڈ ٹرمپ کو عراق کے سابق صدر صدام حسین کے مشابہ قرار دیا ہے اور ایرانی نظام کے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ مقتول کمانڈر و میجر جنرل قاسم سلیمانی کی ہلاکت کا بدلہ لیا جائے گا۔ انہوں نے ایک نشری تقریر میں کہا کہ ڈونالڈ ٹرمپ صدام حسین ہی کی طرح ہے۔ صدام حسین نے ہم پر 8 سال جنگ مسلط کی، انہیں اقتدار سے نکال باہر کیا گیا تھا۔ ٹرمپ نے ہم پر 3 سال جنگ مسلط کی، انہیں بھی آئندہ 3 ہفتوں میں اقتدار سے نکال باہر کیا جائے گا۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے ان کے نئے سال کے عزم میں پارٹی کے ارکان اسمبلی کے لیے پرگتی بھون میں خود کو دستیاب بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہاں اس بات کا تذکرہ و بیجا نہ ہوگا کہ 2 بار ضمنی انتخابات اور GHMC انتخابات کے دوران اپوزیشن جماعتوں نے چیف منسٹر پر تنقید کی تھی اور الزام عائد کیا تھا کہ وہ خود ان کی پارٹی کے ارکان اسمبلی کے لیے بھی آسانی سے دستیاب نہیں ہوتے ہیں۔ پارٹی کے MLAs بھی چیف منسٹر کے اپائنٹمنٹ میں ہونے والی تاخیر کو محسوس کر رہے ہیں۔ اس کے نتیجے میں ان کے حلقوں کے کئی مسائل التوا کے شکار ہو رہے ہیں، جس کی وجہ عوام میں ناراضگی پیدا ہو رہی ہے۔ اس لیے KCR نے اب یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ TRS کے ارکان اسمبلی پرگتی بھون میں آ سکتے ہیں اور عوامی نمائندے ان کے حلقوں کے مسائل کے سلسلے میں چیف منسٹر سے بات چیت کر سکتے ہیں۔ شہر حیدرآباد میں مجلس بلدیہ عظیم تر حیدرآباد کی جانب سے دوبارہ شہر کو بھیک منگوں سے پاک کرنے کی مہم شروع کرنے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے، کیونکہ دونوں شہروں کے مختلف مصروف چوراہوں پر دوبارہ بھیک مانگنے والے بین ریاستی ٹولیاں نظر آنے لگی ہے جو کہ راہگیروں کو ہراساں کر رہے ہیں۔ مجلس بلدیہ عظیم تر حیدرآباد کی جانب سے گزشتہ 3 سالوں کے دوران متعدد مرتبہ شہر کی سڑکوں کو بھیک منگوں سے پاک کرنے کے سلسلے میں اقدامات کے ذریعے انہیں شیلٹر ہومز منتقل کیا گیا تھا، لیکن اس میں طویل مدتی کامیابی حاصل نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ بلدی عملہ اور پولیس کی جانب سے کی جانے والی کارروائی کے دوران بھیک مانگنے والے شیلٹر ہوم منتقل کیے جا رہے ہیں اور ان شیلٹر ہوم سے فرار اختیار کی جا رہی ہے۔ تلنگانہ حکومت کو سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے کے سلسلے میں بھاری مالیاتی بوجھ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ پے ریویژن کمیشن نے اپنی رپورٹ حکومت کو پیش کر دی اور چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ نے ملازمین کی تنظیموں کو تیقن دیا ہے کہ فروری میں تنخواہوں میں اضافہ اور وظیفے پر سبکدوشی کی عمر میں توسیع کے بارے میں فیصلہ کر لیا جائے گا۔ تلنگانہ میں نئے سال کا جشن منانے پر امتناع عائد ہونے کے باوجود صرف ایک دن یعنی 31 دسمبر کو ساری ریاست میں 200 کروڑ روپے کی شراب فروخت ہوئی ہے، جبکہ دسمبر کے آخری 4 دن ریاست میں 1068 کروڑ روپے کی شراب فروخت ہوئی ہے۔ حکومت نے کورونا وائرس کی دوسری لہر کے پیش نظر ریاست بھر میں نیا سال کا جشن منانے پر پابندیاں عائد کر دی تھی، تاہم 31 دسمبر کو نصف شب تک شراب فروخت کرنے کی اجازت دی گئی تھی، جس کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے شرابیوں نے گھروں میں ہی پانی کی طرح شراب کو پی لیا۔ جشن سال نو کے موقع پر دونوں شہروں میں بڑے پیمانے پر ڈرنک اینڈ ڈرائیونگ مہم چلائی گئی، جس کے تحت حیدرآباد ٹریفک پولیس نے حالت نشہ اور لاپرواہی سے گاڑی چلانے پر مقدمات درج کیے ہیں۔ ایڈیشنل کمشنر آف پولیس ٹریفک انل کمار نے کہا کہ جشن سال نو کے موقع پر حیدرآباد ٹریفک پولیس کی جانب سے دونوں شہروں میں 50 خصوصی ٹیمیں تشکیل دی گئی تھی اور جگہ جگہ پر تلاشی لی گئی۔ انہوں نے کہا کہ اس کارروائی کے دوران 500 افراد کو حالت نشے میں پائے جانے پر ان کے خلاف مقدمات درج کرتے ہوئے ان کی گاڑیاں ضبط کر لی گئی ہے۔ انل کمار نے کہا کہ لاپرواہی اور تیز رفتاری سے گاڑی چلانے والوں کے خلاف 367 مقدمات اور ٹرپل رائڈنگ میں ملوث ہونے پر 238 مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حیدرآباد ٹریفک پولیس کی جانب سے جشن سال نو کے موقع پر تمام احتیاطی اقدامات کیے گئے تھے اور فلائی اوورز کو بند کر دیا گیا تھا اور کئی چوراہوں پر شعور بیداری کے بینرز بھی نصب کیے گئے تھے۔ شہر حیدرآباد میں 2021 ختم ہونے تک کوئی کچرا کنڈی نظر نہیں آئے گی اور بلدیہ کی جانب سے سڑک پر کچرا ڈالنے کی صورت میں سخت کارروائی کی جائے گی۔ GHMC کے شعبے صفائی و صحت کی جانب سے شہر حیدرآباد کے حدود میں موجود کچرا کنڈیوں کو برخاست کرنے کے لیے گزشتہ 5 سالوں سے اقدامات کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے اور اس مدت کے دوران زیر زمین کچرا کنڈیوں کا منصوبہ بھی منظر عام پر لایا گیا، لیکن ان منصوبوں پر عمل نہیں کیا جا سکا، جس کی وجہ سے شہر کی کئی سڑکوں پر اب بھی کچرا کنڈی موجود ہے
اور کچرا کنڈی سے زیادہ کچرا کنڈی کے اطراف میں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے سڑکوں پر گندگی، بدبو اور تعفن پایا جانا معمول بنتا جا رہا ہے۔ اسی لیے جاریہ سال کے دوران مجلس بلدیہ عظیم تر حیدرآباد کی جانب سے کچرا کنڈیوں کے خاتمے کے سلسلے میں اقدامات کا فیصلہ کیا گیا اور کہا جا رہا ہے کہ GHMC کی جانب سے تیار کیا گیا منصوبہ ریاستی حکومت کے محکمہ بلدی نظم و نسق کو روانہ کیا جا چکا ہے اور حکومت کی منظوری کے ساتھ ہی شہر حیدرآباد سے کچرا کنڈیوں کو برخاست کرنے کا عمل شروع کر دیا جائے گا۔ ملک بھر میں کورونا وبا سے نمٹنے کے لیے مرکز نے مارچ کے مہینے سے لاک ڈاؤن کا آغاز کیا تھا اور یہ سلسلہ جون تک جاری رہا۔ لاک ڈاؤن کے نتیجے میں ملک کی معیشت زوال پذیر ہوئی تو دوسری طرف لاکھوں افراد روزگار سے محروم ہو گئے۔ ہزاروں چھوٹی اور متوسط صنعتیں بند ہو گئی اور تجارتی سرگرمیاں آج تک بحال نہیں ہو سکی۔ عوام کو درپیش مشکلات کا جائزہ لینے کے لیے ہندوستان کے بعض اہم شہروں دہلی، حیدرآباد، جے پور، بھوپال میں سینٹر فار پیس اسٹڈیز کی جانب سے سروے کیا گیا۔ سروے میں اس بات کا انکشاف ہوا ہے کہ غیر منصوبہ بند لاک ڈاؤن کے نتیجے میں عوام کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ خاص طور پر غریب اور متوسط طبقات بری طرح متاثر ہوئے۔ سینٹر فار پیس اسٹڈیز نے 500 سے زائد مسلم خاندانوں میں سروے کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ حکومت کو لاک ڈاؤن سے قبل عوام کو مسائل سے بچانے کے لیے منصوبہ بندی کرنی چاہیے تھی۔ رکن پارلیمنٹ حیدرآباد و صدر مجلس اتحاد المسلمین اسد الدین اویسی کو تمل ناڈو کی سیاسی جماعت DMK کی جانب سے 6 جنوری کو چنئی میں منعقد شدنی اقلیتی کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی گئی۔ DMK کے سربراہ اسٹالن نے اسد الدین اویسی کو اقلیتی کانفرنس میں شرکت کی دعوت دینے کے لیے اپنی پارٹی کے مائنورٹی سیکریٹری ڈاکٹر T مستان سابق رکن راجیہ سبھا کو حیدرآباد روانہ کیا تھا۔ ڈاکٹر مستان نے حیدرآباد میں بیرسٹر اسد الدین اویسی کی قیامگاہ پر ملاقات کرتے ہوئے انہیں چنئی میں منعقد شدنی 90ویں اقلیتی کانفرنس میں شرکت کا دعوت نامہ حوالے کیا، جسے اویسی نے قبول کر لیا۔